بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اس میں دین اسلام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانیت کے لیے رہنما اصول بیان کر دیے گئے ہیں، جن کے مطابق زندگی گزار کر اور اسلام قبول کر کے کوئی بھی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ مگر تھامس نامی ایک شخص نے قرآن پاک کے نامکمل ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ریسرچ سکولر ہے اور سمجھتا ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر نامکمل ہے۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ آپ دوسرے صحیفوں کا حوالہ دے رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جیزس پر ایمان نہیں لاتا تو وہ شیطان کا چیلا ہے۔ بائبل کی ہر آیت پر مجھے یقین ہے، اس پر نہیں جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ I always knew that Quran is incomplete without Hadith. Now you are referring to other scriptures also. Since you have referred to Bible says anybody who denies Jesus Christ, he is the spirit of Antichrist. That is a prophecy. And I also know that Hadith says that Muhammad had diabolical inspiration. What should I conclude from this? اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن حدیث کے بغیر نامکمل نہیں بلکہ مکمل ہے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث سے رہنمائی لینا ہوتی ہے، اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اور اگر میں نے دوسرے صحیفوں کا حوالہ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں سمجھے کہ وہ صحیفے بھی 100% خدا کا کلام ہے۔ میں تو بس ان چیزوں کی بات کر رہا تھا جو سب مذاہب میں ایک سی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے ایک صحیفہ بھیجا ہے، مگر نام صرف تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن سے پہلے کے تمام صحیفے اور پیغمبر ایک خاص قوم کے لیے تھے، مگر قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن اکیلی ایسی کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں برقرار ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے اسکالرز خود کہہ رہے ہیں۔ ولیم مور، جو اسلام کا سب سے بڑا ناقد ہے، اس نے کہا ہے کہ کوئی ایسی کتاب نہیں سوائے قرآن کے جو صدیوں بعد بھی اصل حالت میں برقرار ہے۔ آج کل جو بائبل چرچ پڑھاتا ہے اس میں خدا کا کلام 100% نہیں بلکہ کچھ حصہ شامل کیا گیا ہے۔ کچھ پیغمبروں کی باتیں، کچھ تاریخ دانوں کی باتیں اور کچھ چرچ نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ میرا ڈاکٹر ولیم کیمبل سے مکالمہ ہوا اور اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی تھی جس کا موضوع تھا قرآن اور بائبل، تاریخ اور سائنس کی نظر میں۔ اس نے کہا کہ قرآن میں 30 غلطیاں ہیں۔ میں امریکہ گیا، وہاں میں نے اس سے مذاکرہ کیا اور اس کے تمام 30 کے 30 الزامات کا جواب دے دیا، اور جب میں نے بائبل کی 38 غلطیوں کا حوالہ دیا تو وہ اس کے جواب بھی نہیں دے پایا۔ But I had a dialogue with Dr. William Campbell. He wrote a book against Islam, the Quran and the Bible in the light of history and science, and he said the Quran has got 30 scientific errors. I went to USA, he's from Philadelphia, and we had a debate in the year 2000, 1st April, on the topic the Quran and the Bible in light of science, and I answered to all his allegations, and when I pointed out 38 contradictions in the Bible, he could not reply to them. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ لفظ بائبل خود بائبل میں بھی نہیں ہے، یہ یونانی لفظ ببلوس سے نکلا ہے۔ اس طرح آپ مجھے پوچھیں کہ ویدا، پاسسکی اور بدھسٹ کتاب کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں تو میں کہوں گا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں، لیکن اگر ہوئے بھی تو وہ اس وقت کی قوم کے لیے تھے، آج کے لیے نہیں۔ آج قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے اور اس پر سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی کتاب سچی ہے تو کیوں نہ ان چیزوں پر عمل کریں جو ساری کتابوں میں ایک جیسی ہیں۔ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہر کتاب میں موجود ہے، تو اس پر کیوں نہ عمل کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جیزس کو ماننے میں مسلمان سب سے آگے ہیں، کیونکہ کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے۔ ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے معجزات دکھائے، مگر یہ سب اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ جیزس کے پیغمبر ہونے پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ شخص بولا مجھے لگتا ہے وہ خدا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ بتائیں بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ اس نے غلط آیت بتائی تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی تصحیح کی۔ اس شخص کو یہ بات پسند نہ آئی اور بولا کہ ڈاکٹر ذاکر آپ بس میرے سوال کا جواب دیں، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر شائع ہوگا
और इसका जवाब भी दिया जाएगा। आप भी ये गुफ्तगू सुनिए। We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern Christians do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Muslims and the Christians, they are going together. But I know what you mean. When you mean believe in Jesus Christ, you mean, what do you mean? Believe is God, correct? Can you on the microphone? When you say believe in Jesus Christ means what? Believe in the prophet? I believe this statement that I am the way, the truth, and the life. What does it mean? It means that he is the incarnate God. Brother has followed this question. John chapter, the same. I will give you the reference. I will give you the reference also, no problem. What is the reference? John chapter 14, you can refer. Verse number. I have the Bible, I can tell you. John chapter 14 verse 16. So, Not 16, verse number 6. It's not 16. sorry Mr. Naik, you don't have to teach me Bible. You just tell whatever. Your misrepresentations will be answered in our side. That's right. Brother, you are not quoting here. You have the Bible in your bag. Correct? You take out the Bible from your bag and you're quoting Gospel of John chapter number 14 verse number 6. It's not 16. And you said that Jesus Christ, peace be upon him, he said that he was God. I'll come to your question. Before I come to your question, let me tell you one thing. I've read the Bible. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई ईसाई मुझे ऐसी कोई भी आयत दिखा दे जिसमें जीसस ने कहा कि मेरी इबादत करो, मैं आज ही ईसाई बन जाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में लिखा है कि जीसस ने कहा तुम क्यों डर रहे हो अगर तुम्हें मुझ पर और मेरे खुदा पर यकीन है। जिस आयत का हवाला आपने दिया है उसका पस मंजर यह है कि किसी ने जीसस से पूछा कि आप हमें खुदा का रास्ता बताएं, तो उस पर जीसस ने कहा था कि मैं सच्चाई का रास्ता हूं, कोई शख्स खुदा को नहीं पा सकता मेरे बगैर। इसी तरह हजरत मूसा के जमाने में वो सच्चाई का रास्ता थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जीसस ने खुद कहा कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो मुकद्दस रूह आएगी तुम्हारी रहनुमाई करेगी, वो जो भी बोलेगा अपने रब की मर्जी से बोलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहकर अपनी बात खत्म की कि आजकल के दौर में सच्चाई का रास्ता सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बगैर किसी शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं होता। यहां तक कि हर सहीफे में उनकी आमद की खबर दी गई है। उम्मीद है ये सारे दलाइल सुनकर आपने भी रहनुमाई हासिल की होगी। मेरी दुआ है कि आप भी सच्चाई के रास्ते पर चलें।